میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس بات میں کوئی دو آراء موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور ظاہری سی بات ہے اس آزمائش کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کائنات پوری کی پوری کا محو اور مرکز وہ انسان ہے، اور یہ اس انسان کا محو اور مرکز اس کا دل ہے۔ تو پوری کی پوری کائنات اگر کسی کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ انسان کا یہ دل ہے۔ اگر یہ دل مضبوط ہے تو نہ صرف انسان بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کائنات مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر یہ انسان کا دل کرپٹ ہو چکا ہے تو نہ صرف یہ انسان بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کائنات کرپٹ ہو جاتی ہے، اس میں چرند پرند پتھر پہاڑ سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب بم پھوٹتا نا میرے بھائی تو صرف وہ انسان کو نہیں مارتا، وہ آس پاس کی زمین کو، آس پاس کھیت کھلیان کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، چرند پرند کو سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کا محو اور مرکز اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو مانتا ہے، اور جتنے بھی مذاہب غیب کی دنیا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک جسم کا بادشاہ وہ دل ہے۔ یعنی انسان جتنا مرضی عقل مند کیوں نہ ہو جائے، جتنے مرضی عقل کے گھوڑے دوڑا لے، آخری فیصلہ وہ کون کرتا ہے بھائی؟ وہ دل کرتا ہے۔ اس لیے اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، اور جس کی بنیاد پہ ہمارا آج کا پورا ایجوکیشن سسٹم کھڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسم میں جو بادشاہ ہے وہ انسان کی عقل ہے، وہ انسان کا دماغ ہے۔ اس لیے جو دماغ میں آئے گا مانیں گے، جو دماغ میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے۔ اور اس لیے شروع سے ایک جنگ چلتی آ رہی ہے کہ مرکزی کردار اس جسم کے اندر کس کا ہے؟ وہ انسان کے دماغ کا ہے یا انسان کے دل کا ہے؟ تو اسلام یا مذہب وہ کیا مانتا ہے؟ انسان کے دل کا ہے۔ لیکن جو اللہ کو، آخرت کو، ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ کس کا کردار ہے بھائی؟ دماغ کا کردار ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ تم سوچتے ہو کہ صرف دماغ سوچتا ہے، اس لیے تم دماغ کو بڑی ویلیو کر رہے ہو۔ نہیں، بلکہ انسان کا دل بھی سوچتا ہے، اس میں بھی ایک دماغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کہی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کا دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے بھائی؟ جو گورا ہے یا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ان کی عقل ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا دل ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے ہیں بات۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں کچھ قرآن کی آیات ہیں وہ زیادہ واضح ہوں گی وقت گزرنے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں اللہ نے کہا ہے دل سوچتا ہے، تو مطلب بولے بھائی مطلب سوچتا ہے، لیکن اب یہ کیسے سوچتا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب ظاہری بات ہے ایڈوانسمنٹ ہوگی، علم تھوڑا آگے بڑھے گا، انسان یہ دریافت کر لے گا کہ اصل جو دماغ ہے وہ انسان کے من میں ہے، وہ یہ والا نہیں ہے۔ اور یہ الحمدللہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے، یہ پروفڈ ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر باقاعدہ دو طرفہ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے باقاعدہ تارے شارے لگا کے، میرے بھائی اوہایو کے اندر، امریکہ کی ایک ریاست ہے، 1970 کے اندر ایک باقاعدہ تحقیق ہوئی۔ جان لیسی ایک سائنٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی بیٹری لیسی ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ تحقیق کی باقاعدہ تارے وارے لگا کے میرے بھائی، اور ایک کے دل پہ نہیں ہزاروں دلوں پہ تحقیق کی کہ انسان کے اندر باقاعدہ دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے جب انسان کو فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ دماغ کچھ کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ دماغ کچھ کہہ رہا ہے اور دل، لیکن آخری فیصلہ ہمیشہ دل کا ہوتا ہے۔ جو دل کہتا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات دیکھیں، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نے نازل کیا تو رسول اللہ کی عقل پہ نازل کیا، ہمارے نبی کے دماغ پہ نازل کیا۔ کہاں پہ قرآن نازل ہوا بھائی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، کیونکہ رسول اللہ کا پہلے من مضبوط ہوگا تو اس کے ساتھ کائنات کا من مضبوط ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ کون ہے؟ وہ خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے، دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ اصل مرکز تمہارا دل ہے، اصل مرکز تمہارا دماغ نہیں ہے۔ دماغی بنیادوں کے اوپر کبھی یقین جو ہے نا وہ واضح نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کہتے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ صحیح ہوگا، حالانکہ نوکری چلی گئی ہے، باس نے دھکے مار کے آپ کو باہر سے نکال دیا ہے، مالک مکان نے آپ کو سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ بولیں بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ کیسے؟ کیا یہ عقل بیان کر سکتی ہے بھائی؟ لیکن ایک یقین ہوتا ہے، بس دل کہتا ہے کہ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ بس یہ یقین کی دنیا ہے
اس کا اپنا ایک نظام ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ بات دماغ کو سمجھ نہیں آتی ہے, اس لیے گورے کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. اس لیے اس نے پورا تعلیمی نظام جو کھڑا کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارے کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ دماغ کے ساتھ. اور بڑی آپ خوبصورت بات دیکھیں, دنیا میں کوئی بھی ہو, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, جب آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں, کیسے کرواتے ہیں بھائی؟ میرا نام جواد ہے, ایسے کوئی تعارف کرواتا ہے؟ کیسے کرواتے ہیں بھائی؟ بولیں کیسے کراتے ہیں؟ میرا نام, کدھر اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ انسان اپنے سینے, اپنے دل, اپنی روح, اپنی خودی کی طرف اشارہ کرتا ہے. میرا نام, ایسے کوئی کہتا ہے میرا نام جواد ہے؟ ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ میرا نام جواد. جناب میں حاضر, ایسے کہتا ہے میں حاضر. خدمت کا, عزت کا, محبت کا جذبہ کدھر ہے؟ ادھر ہے. کوئی ایسے کہتا ہے جناب میں حاضر, ایسے کوئی کہتا ہے؟ یعنی فطرتاً انسان کو پتا ہے کہ اس کی اوقات, اس کی اصلیت, اس کی حقیقت کدھر ہے؟ انسان کے دل کی طرف ہے. پھر آپ ایک دوسری بات دیکھیں, بڑی خوبصورت بات ہے. دماغ مر جائے نا, یعنی کام کرنا چھوڑ دے, تو یہ جو سائنٹسٹ گورے وغیرہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ مر گیا. لیکن دل کیا ہوتا ہے ابھی؟ دھڑک رہا ہے. وہ کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن دل دھڑک رہا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی یہ زندہ ہے, حالانکہ ہمیں کوئی اس کی ویلیو سمجھ نہیں آ رہی ہے. لٹرلی یونیورسٹی کے اندر ایسے پیشنٹس لے کے آتے ہیں جس کا دماغ کیا ختم ہو گیا, اس کو ریسرچ کے لیے رکھا ہوتا ہے. یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ابھی بھی اس کی کیا ہے؟ آپ کا باپ میرے بھائی فالج کا اٹیک ہو گیا, دماغ جو ہے نا بالکل بند ہو گیا ہے, موو نہیں کر رہا ہے. ہمارے لیے کیا ہے وہ؟ ابھی بھی کیا ہے؟ باپ ہے. ابھی بھی اس کی عزت ہے, ابھی بھی اس کی توقیر ہے, ابھی بھی خدمت کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی اس کا دل کیا کر رہا ہے؟ بولے بھائی. اور ہو سکتا ہے وہ کچھ سمجھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے, وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, لیکن جب تک دل زندہ ہے تب تک بندہ زندہ ہے. دماغ کے زندہ مرنے سے کچھ ہوتا. اور تیسری بات دیکھیں, بڑی کمال بات ہے, یعنی کہ یہ نا ایک عام ان پڑھ جاہل گوار آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اصل ویلیو انسان کے دل کی ہے, دماغ کی نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں, سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے کیا بنا ہوا بھائی؟ آج کل جو سگریٹ کی ڈبی ہے کیا بنا ہوا ہے؟ اتنی گندی سی, الٹی آتی ہے وہ دیکھ کے, ہے کہ نہیں؟ پھیپھڑے گلے ہوئے ہیں, یہ سارا گلا ہوا ہے. اب وہ بندے کا دماغ کیا کہتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے پڑھ کے؟ سگریٹ پینا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ دماغ کیا کہتا ہے؟ 2 + 2 = 4 ہے نا دماغ, تو وہ کیا کہتا ہے؟ پینا چاہیے کہ نہیں؟ پیتا ہے. کہتا ہے دل کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہاں صاحب دل نہیں مانتا, دل پاگل ہو گیا ساڈا. کہتا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ایک ماں دیکھیں, اس کو تیرنا نہیں آتا بلکہ اس کو واٹر فوبیا ہے, یعنی پانی کو دیکھ کے خوف آتا ہے اس کو, لیکن اس کا فرما بردار بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے کدھر گر جاتا ہے؟ نہر میں. دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ پاگل نہیں بننا, جمپ نہیں مارنا. دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ اور تجھے تیرنا نہیں آتا, پانی سے تجھے خوف آتا ہے, خود بھی مرے گی مجھے بھی مروائے گی. لیکن ماں کودے گی کہ نہیں؟ بولے بھائی کیوں؟ دل کہتا ہے. اور دل یہ بھی کہتا ہے تو بچا لے گی, حالانکہ تیرنا کیسے بچا لے گی؟ بس ایک یقین ہے, ایک ایمان ہے. دل کہتا ہے میں بچا لوں گی, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, پتہ نہیں کیسے بچا لوں گی. اتنا سوچنے کا ٹائم, بولے بھائی اتنا سوچنے کا ٹائم, دماغ تو سوچی پڑا رہتا ہے بھائی, دل کر جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا لبے بام ابھی. یعنی عقل ہاں ابھی ایسے سوچ رہی ہے, ابراہیم کود چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, آگ جلاتی ہے نا. دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بچا سکتا ہے. آگ کو جلاتا اللہ ہے تو آگ کو بجھاتا. اور ابراہیم نے سب سے زندگی کے بہترین ایام آگ میں گزارے ہیں. یہ عقل بیان نہیں کر سکتی بات. تو اس لیے آپ عام حالات کے اندر بھی دیکھیں کہ ایک بندہ, یہ بڑی سننے کی بات ہے بھائی, سارے بھائی ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ نیچے کریں. یہ دیکھیں آپ کے جسم پہ آپ کا اختیار ہے, اللہ نے دیا آپ کو. ابھی میں کہوں کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی میں کہوں بیٹھ جاؤں بیٹھ جائیں گے. یعنی جو آپ جسم کو کہتے ہیں جسم وہ, بولیں بھائی یہ بڑی سننے کی بات ہے, جو آپ جسم کہتے ہیں جسم وہ. لیکن آپ جسم کہیں صبح فجر پڑھنی ہے, پڑھے گا؟ نہیں پڑھتا. آپ جسم کہتے ہیں کہ میں نے موبائل کے اوپر گند نہیں دیکھنا, آپ کہتے ہیں, اختیار ہے آپ کا. اور آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے میں نے نہیں دیکھنا یار, لیکن پھر بھی یہ اختیار کدھر گیا آپ کا؟ کبھی سوچا آپ نے یہ بات؟ یعنی آپ کے اختیار ہے بھائی, جو چاہے کر سکتا ہے. اور جب تو کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کروں, لیکن وہ بندہ کر پاتا؟ کیونکہ میرے بھائی یہ دل کی دنیا ہے. آپ کو یونیورسٹیز کے اندر کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے؟ سارا ایجوکیشن سسٹم کس پہ کھڑا ہے؟ اس پہ 2 + 2 = 4 پہ کھڑا ہوا ہے, بس ضرب تقسیم کے اوپر کھڑا ہوا ہے. دل کا جہان تو وہ ڈسکور ہی نہیں کر رہے, اس کے بارے میں تو آپ کو پڑھا ہی نہیں رہے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں دوستو جو سن رہے ہیں انشاءاللہ آن لائن, میری ماؤں بہنوں, کہ انسان ایک نہیں ہے, انسان ایک ہی طرح کا 2 ہوتے ہیں. جواد ایک نہیں ہے, جواد 2 ہیں. فاطمہ ایک نہیں ہے, فاطمہ 2 ہیں. لیکن گورا اس کے اوپر ساری ترقی کرتا جا رہا ہے, وہ کیا ہے؟
صرف ایک کی بنیاد پر ترقی کرا, دوسرے کو نظر انداز کرا, دیکھ لو دنیا سارا توازن خراب ہو گیا, دنیا کا اعتدال خراب ہو گیا دنیا کا. تو آپ اچھی محنت کر رہے ہیں لیکن وہ یک طرفہ ہے, صرف جسم کی بنیاد پہ محنت ہو رہی ہے. آپ کے اندر بھی ایک جہاں ہے جس کو جواد کہتے ہیں, جس کو روح کہتے ہیں, جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, آپ اس پہ محنت نہیں کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے کرپشن پیدا ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے فساد. یعنی جتنی بھی مشینریز بنائی ہیں میرے بھائی, وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ آپ کو بخار ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی اس بندے میں حسد کتنا ہے, اس بندے میں تکبر کتنا ہے, اس بندے میں خوف کتنا ہے, اس میں اعتماد کتنا ہے, اس میں توکل کتنا ہے, اس میں یقین کتنا ہے. یہ چیزیں وہ کوئی نہیں بتا پا رہے ہیں, کیونکہ اس طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ اس طرف آنا پڑے گا, روح ماننی پڑے گی, روح ماننی پڑے گی, پورا جہان ماننا پڑے گا, اس لیے وہ آتے ہی نہیں اس طرف. لیکن میرے بھائی اب وہ بھی مان گیا کہ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. تو ڈاکٹر جے اینڈریو ہیں جو یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں, صرف ان کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں, آپ گوگل کیجئے گا ان کو. انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی اس بات کے اوپر. اور کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا بھائی, ہم سب جانتے ہیں کارڈیالوجی کا کس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, دل کے ساتھ. انہوں نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ متعارف کروایا, نیورو کارڈیالوجی, یعنی کہ دل کا دماغ, اس کی ایک پوری کی پوری شاخ بنائی انہوں نے. اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل پورے جسم سے انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے اور پھر فیصلہ سناتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے یہ سرچ کی باقاعدہ, اس کے اوپر تحقیق کی ہے اور ثابت کیا. کیسے؟ جو 2 + 2 4 والے لوگ ہیں نا, اللہ کہتا ہے میں تمہارے سامنے بھی حقیقت واضح کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کہ یہ نہ کہو ہمیں تو بولے بھائی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. ان کے سامنے بھی چیز واضح کی ہے. اور یہ 2 طرفہ گفتگو ہوتی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دماغ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں, ہم کہتے ہیں میرے بھائی جسم کا بادشاہ کون ہے؟ بھائی بولو کون ہے؟ وزیر اعظم دماغ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم ساری محنت کرتا ہے, سارا ڈیٹا کس کو دے دیتا ہے؟ بادشاہ سلامت کو. تو بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں؟ اب میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب اگر آپ کا دل کمزور ہے تو وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے, اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو وہ مضبوطی کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ موسیٰ کی طرح ہیں تو وہ آباد کرتا ہے جہاں کو, اگر آپ فرعون کی طرف ہیں تو وہ برباد کر دیتا ہے جہاں کو. اگر آپ مجاہد کی طرف ہیں تو وہ آباد کرتا ہے جہاں کو, اگر آپ بش کی طرف ہے وہ برباد کرتا ہے جہاں کو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ساری گیم کہاں پہ آ جاتی ہے؟ اس کے دل پہ آتی ہے. اس لیے اسلام کے اندر تصور ہے تزکیہ نفس, انسان کے اندر پورا تصور ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل اچھا ہوتا ہے, برا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل برا ہوتا ہے. کیونکہ دماغ میرے بھائی یہ ہمیشہ سے ایسے رہا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے. اکثریت ہمیشہ جاہل ہوتی ہے دماغی حوالے سے, کمزور ہوتے ہیں وہ, لیکن دل کے حوالے سارے مضبوط ہو سکتے ہیں. دل سب کا اچھا ہو سکتا ہے, تزکیہ سب کا ہو سکتا ہے, حسد سے سب پاک ہو سکتے ہیں. اور ہمارا پہلا والا معاشرہ جب زیادہ یونیورسٹیاں کالجیں نہیں تھے, میرے بھائی ایمان سے بتائیں ہمارے لوگ اچھے تھے زیادہ کہ برے تھے؟ بولے بھائی اچھے تھے کہ زیادہ برے تھے؟ کیونکہ ان کی مامیاں دادیاں نانیاں جو تربیتیں کرتی تھی وہ دل کی بنیاد پہ تربیت ہوتی. ریڑھی والا بھی, یعنی کبھی کبھی ایک PhD سائنٹسٹ ہے, اس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ برباد ہو جاتا ہے اس کی کرپشن کرنے کی وجہ سے, کیونکہ دل کیا ہے؟ کرپٹ ہے. اور ایک چپڑاسی ہے, کبھی کبھی وہ پورا ڈپارٹمنٹ بچا جاتا ہے کیونکہ اس کا دل کیا ہے؟ سچ بولنے کے اوپر کھڑا ہے, حسد سے پاک کھڑا ہے, تکبر سے پاک کھڑا ہے, خواہشات کا پجاری نہیں ہوتا. اس لیے ایک چپڑاسی پورا دفتر کا نظام بچا جاتا ہے, اور ایک سائنٹسٹ PhD ہے, یعنی کہ اس نے کتابیں کھنگال ماری ہیں ساری, لیکن وہ برباد کر دیتا ہے سب کچھ. اس لیے اسلام میں سارے کا سارا تصور کس پہ کھڑا ہے؟ رسول اللہ کا مقصد حیات جو تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے, ان کی زمین کی گوڈی کرنی ہے اور ان کے دل کو صاف کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. تو یہ جو ہماری نئی سیریز انشاءاللہ ہے, اب پہلے ہماری 2 سیریز ہو چکی ہیں, اب یہ تیسری ہے جس کا عنوان ہے دل کی دنیا. یہ نہ صرف بڑوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, یہ ہماری خصوصاً نوجوان نسل کو, ہماری آنے والی نسل کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. اور جیسے ایک جسم کا جہان ہے ویسے ایک بولیں بھائی روح کا بھی جہان ہے, دل کا ایک پورا جہان ہے. تو جیسے یہ والا جواد جو دکھ رہا ہے اس کے تم خیال کر رہے ہو, جو دکھتا نہیں وہ بھی ایک جواد ہے, وہ بیمار بھی ہوتا ہے, وہ صحت مند بھی ہوتا ہے. جب وہ صحت مند ہوتا ہے تم اچھا محسوس کرتے ہو, جب وہ بیمار ہوتا تھا تم کتنی دفعہ اب آپ کو یوتھ ملتا ہے جو کنفیوزڈ ہے, جو کیا کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن دل مطمئن, یعنی کہ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. یعنی کیا نہیں کیا میں نے یار, لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے, تبھی تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. سب سے زیادہ جو گولی ملتی نہیں ہے وہ کون سی والی؟ سونے والی گولی نہیں ملتی میڈیکل سٹور سے. ڈپریشن والی جو گولی ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے. وجہ ہے تو سب کچھ ہمارے پاس, لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی مسئلہ کیا ہے. وہ مسئلہ ہے بھائی ایک اور بھی ہے نا تیرے جیسا, آپ سمجھ رہے ہیں, تیرے جیسا ایک اور بھی ہے, اور اس کے بارے میں تو نہیں جانتا. وہ بیمار کیسے ہوتا ہے, وہ صحت مند کیسے ہوتا ہے, وہ گونگا کیسے ہو جاتا ہے, وہ بولتا کیسے ہے, وہ بات کیسے کرتا ہے, وہ گفتگو کیسے کرتا ہے. تو ایک پورا جہان ہے, اور پورے کا پورا اسلام کس پہ کھڑا ہے میرے بھائی؟ اس جہان کے اوپر کھڑا ہے. کہ یہ اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہے تو پورا، بولے بھائی بادشاہ سلامت صحیح ہے تو سارے سپاہی صحیح ہیں، اور بادشاہ سلامت خراب ہو گیا تو سارے سپاہی خراب ہو گئے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو، کیونکہ رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں صرف آپ نہیں خراب ہوتے، کائنات بھی خراب ہو جاتی ہے، کائنات بھی خراب ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ دل آباد تھا، زکوٰۃ کے لیے ڈھونڈنے جا رہے ہیں بندہ، اچھا اب زکوٰۃ مطلب آپ کو زکوٰۃ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب ایسا جہان آ گیا کہ انہیں پھر بھی لے لینی ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کبھی کبھی آپ یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے، نہیں وہ مطمئن ہو گئے تھے بھائی، جتنا ہے مطمئن ہو گئے تھے۔ نہیں تو پیسہ کس کو نہیں اچھا لگتا، مال کس کو نہیں اچھا لگتا، وہ جب آتا تھا تو مطمئن تھے جو ان کے پاس ہے، اور کیا کہتے تھے، نہیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کسی اور کو جا کے پکڑو، اور بندہ پورا محلہ گھوم کے واپس گھر پہ آ جاتا تھا۔ دل آباد تھا تو دنیا آباد ہوتی ہے بھائی، یعنی صرف بندہ نہیں آباد ہوتا، جہان آباد ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھائی اونٹ روتے ہوئے آ رہے ہیں، یار حد نہیں ہوگی ویسے، اونٹ روتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کو رونے کی آواز ہے بچوں کی طرح، اور آپ نے نظر نہیں آ رہا کہ رو کون رہا ہے، دیکھا تو اونٹ ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اور وہ رسول اللہ کے پاس شکایت لے کر آ رہا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ میرے بھائی انصاف دے رہے ہیں جب دل آباد ہوتے ہیں۔ اونٹ ہمارے تو میرے بچے خاصے جیتے جاگتے انسان کو نہیں مل رہا، اونٹ اور یہ بچھو یہ ان چیزوں کہاں ملنا ہے؟ تو اسلام نے تو میرے بھائی اس لیے دل کی بات کی ہے کہ جہان آباد ہو جاتا ہے، اور اگر دل برباد ہو تو جہان۔ اس لیے بش نے میرے بھائی 10 لاکھ تو صرف بچے مارے ہیں، کتنے؟ اینڈ پتہ کہتا ہے سوری، جب اسے ختم ہوئی حکومت ختم ہوئی، واللہ اینڈ پہ کہتا ہے سوری میرے سے غلطی ہو گئی، ان للہ۔ اب سپر پاور ہے نا، بولے بھائی سپر پاور ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دل کرپٹ ہے، دنیا مار دی ساری اس نے۔ عمر بن خطاب، اگر ایک کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو کس سے پوچھ ہونی ہے؟ اللہ اکبر۔ دل آباد ہو تو کیا ہوتا ہے، دل برباد ہو تو کیا ہوتا ہے، اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمارے بچے میرے بھائی جس سمت میں پڑھائی کر رہے ہیں نا، وہ ساری جسم کی پڑھائی ہے، اس لیے بچے کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو لگتا ہے اے سی ٹھنڈ ڈال دے گا، اے سی سکھ دے گا، اے سی سکون دے گا۔ کس کو سکون دے گا؟ جو جواد نظر آ رہا ہے۔ تو آپ پریشان ہیں، آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، بولے میں ٹھیک ہو جائیں گے، یہی تو اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے بات، کہ میں نے تو سمجھا تھا جب زیادہ ساری چیزیں ہوں گی، اچھا موبائل ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا کپڑا ہوگا، یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ اس والے جواد کے لیے۔ ایک اور بھی جواد ہے، اس کے لیے تم نے کچھ کیا؟ بولیں بھائی اس کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس سیریز کے اندر ہم اس کی بات بیان کریں گے، آخری صرف 2-3 باتیں انشاءاللہ، بڑی کمال بات ہے۔ یعنی یہ جو بک لکھی ایک شیخ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، کیونکہ وہ سائنٹسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا اس لیے اسلام میں نا ہر چیز کے اندر فوکس دل ہوتا ہے۔ مثلا سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان کب ہوتا ہے بھائی؟ مسلمان، بولے میں کب ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی کتنی عبادتیں ہیں ہماری، لیکن اللہ کے سب سے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں انسان کی عقل نیچے چلی جاتی ہے اور دل، بولے بھائی، اور زیادہ سے زیادہ لمبا سجدہ کرنا چاہیے، اللہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت عقل نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اور کیا کہتی ہے سجدے میں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ سبحان ربی الاعلی۔ عقل میں نہیں اللہ آ سکتا بھائی، جن عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے آپ سرنڈر کرتے ہیں اپنی عقل کو، اور دل کیا ہو جاتا ہے آپ کا؟ ویسے جب آپ کھڑے ہیں تو دل تو نیچے ہے نا بھائی، عقل کیا ہے؟ اوپر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ اوپر ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ باقاعدہ بھائی ریسرچ ہوئی ہے، سبحان اللہ، مطلب اس طرح کی باتیں ہمارے نوجوان کو بتائی نہیں جاتی۔ دل ہے نا بھائی، اس کا ایک سیل نکالا اس نے، بندے نے، سائنٹسٹ نے، اور لیبارٹری میں رکھا، اس کو ٹیسٹ کیا تو دھڑکتا ہے نا بھائی، دھک 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 دھک، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، اس کے اندر یہ پوری فلم ہے، پوری ایک سائنس ہے، یہ دھڑکن کے اندر پوری ایک سائنس ہے۔ تو وہ دھڑکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، تو تھوڑی بار مر جاتا ہے، لیکن جب دو سیل کٹھے رکھتا ہے، وہ کٹھے مل کے دھڑکتے ہیں تو مرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو دل کی فریکوینسی میچ کرتی ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے جسم نہیں بلکہ ہمارے دل ساتھ ہیں۔ تو جب اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، آپ اکیلے کریں اور مل کے کریں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ مل کے کام کرتے ہیں آپ کو الائیو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دل اکٹھے دھڑک کے زیادہ مضبوطی سے کام کرتا ہے۔ اب اسلام نے اس کے اندر کیا کی پریکٹس کروائی، کس کو؟ کٹھے دھڑکو۔ کہاں پہ پریکٹس کروائی بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ نماز میں صفوں کی درستگی کتنا اہم مسئلہ ہے، اور سارے کے سارے اس وقت قرآن ان کے دلوں پہ کیا پڑھا جا رہا ہے، مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پیر سے کیا ملانا ہے؟ پیر ملانا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے، مل کے دھڑکو۔
درمیان میں اگر گیپ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ شیطان گھسے گا. اور کتنی کمال بات ہے, بھاگ کے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ بھاگ کیا ہے, دل کیا ہوگا, دھڑکن تیز ہوگی کمزور ہوگی, تو ساروں کی دھڑکن سٹیبل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطمینان سے آؤ, تاکہ اطمینان سے ان کے ساتھ دھڑکو. سبحان اللہ. اس لیے آپ یہ کر کے دیکھ لیں, آپ اکیلے نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں, 27 گنا اب آپ کو سمجھ آئے گا. اطمینان میں بھی وہ 27 گنا ہے. آپ اکیلے پڑھ کے دیکھیں وہ چس بول رہے ہیں, آپ جماعت میں پڑھتے ہیں چس بکری ہو جاتی ہے, گیم دل میرے بھائی جوڑتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کو اسلام کے کتنی ہم اس کی وجہ سے نہیں مان رہے کہ ہم نے صفحے جوڑنی ہے, لیکن یہ بھی بیچ میں کیا ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. آخری بات, رسول اللہ معراج پہ گئے, کیا ہوا سب سے پہلے ان کے لیے؟ کیا کیا؟ دل کا دماغ کو آپریشن کیا. حالانکہ میرے بھائی کیا کچھ نہیں دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے, لیکن اللہ نے کہا ہے دل میں یہ طاقت ہونی چاہیے جو وہ سب کچھ دیکھ سکے. اس لیے کس کا آپریشن کیا ہے؟ دل کا کیا ہے. اس کو نکالا ہے, آب زمزم کے ساتھ دھویا ہے اور واپس ڈالا ہے. وجہ وہ جو دیکھنے جا رہے ہیں آپ, اور اس لیول پہ آپ نے جانا ہے جہاں پہ آج تک کوئی گیا. دل مضبوط ہونا چاہیے اس کے لیے, ادراک کرنے کے لیے, اتنی بڑی کائنات کو تصور میں لانے کے لیے دل مضبوط ہونا چاہیے. یہ نہیں, اس لیے یہ سب کا مضبوط نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ نیچرل ہے. آپ جتنی مرضی ایجوکیشن پالیسیاں لے کے آ جائیں, اکثریت ہمیشہ کہہ رہے تھے دماغی والے سے کمزور لیتے ہیں لوگ, مطلب ان کو بس 2 × 2 = 4 ہی سمجھ آتی ہے, عام سی بات سمجھ آتی ہے, زیادہ تفصیلیں, یہ دل کی باتیں سب کو سمجھ آتے ہیں میرے بھائی. تو انشاءاللہ ہم یہ جو سیریز لے کے چلیں گے انشاءاللہ, اس کا مقصد صرف کیا ہے, ایک اسلم وہ ہے, ایک علی وہ ہے, ایک فاطمہ وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن ایک فاطمہ علی اصغر وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ پورا جہان ہے. اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ وہ کیسے مضبوط ہوتا ہے اور کیسے کمزور ہوتا ہے. کرپٹ دل کا بندہ میرے بھائی وابڈا میں جائے گا, پورا وابڈا کرپٹ کر دے گا. مضبوط دل کا بندہ وابڈا میں جائے گا, بتی آئے گی, جائے گی نہیں انشاءاللہ. آپ سمجھ رہے میری بات میرے بھائی؟ دل آباد کرو اللہ کا واسطہ ہے, ان دلوں کو مضبوط کرو میرے بھائی. کرپشن ادھر ہے, کرپشن ادھر نہیں ہے. اور ہر پریس کانفرنس کس پہ ہو رہی ہے؟ جسم کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. ہر جو ہے نیوز ہے کس پہ بول رہا ہے؟ جسم کی بنیاد پہ بول رہا ہے. اور جسم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. وہ 313 تھے, جسم نہیں تھا ان کے پاس, مال نہیں تھا, لیکن نت ڈالتی تھی دنیا کو انہوں نے. اور ہم میرے بھائی 180 کروڑ ہیں, ہم سے کچھ ہوتا یہ ختم ہے. یہ طاقت ادھر سے آتی ہے, دل سے طاقت آتی ہے. خالد بن ولید ہے نا, 7 تلواریں توڑ دیتا تھا, اللہ کی قسم. تلوار ٹوٹ جاتی ہے میرے بھائی, کیا لڑتا ہوگا اللہ کی قسم. کس وجہ سے لڑتے تھے؟ یعنی کہ ابھی گھستے تھے بیچ میں, ادھر 6000 ہے ادھر 60,000 ہے, گھس جاتے تھے بیچ میں. کس بنیاد پہ؟ یہ عقل کی بنیاد پہ گھستے تھے, وہ دل کی بنیاد پہ گھستے تھے بھائی, یقین کی بنیاد پہ گھستے تھے. یہ توکل, یہ یقین, ان ساری چیزیں دل سے ہے. تو ہمیں توکل کی سمجھ ہی نہیں آتی, ہم سے توکل نہیں ہوتا. 2 مہینے کا راشن پڑا, ٹینشن پڑی ہوئی ہے. وجہ دل کمزور ہے. جب دل مضبوط ہوتا ہے میرے بھائی, کخ نہیں ہے آپ کے گھر میں, لیکن آپ بادشاہوں جیسی زندگی گزارو گے اللہ کی قسم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ میرے پیچھے کھڑا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب دل مضبوط ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سیریز ہم دل کی دنیا کے عنوان سے لے کے چلیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ دل کی دنیا کو بھی مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دل کی دنیا کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح معنوں میں آبادی کے ساتھ اس جہاں کو بھی آباد کرنے کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں, 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.